صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دو باتیں آپ کو عرض کر کے اور مختصر ختم شریف کے بعد آپ کو تبرک تقسیم کرنا ہے۔ آج گھبرائیں نہ۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ دوسری تیسری صدی کے ایک بزرگ ہوئے ہیں جو پہل بڑے دنیا دار اور دین کی طرف اتنے راغب نہیں تھے، لیکن ان کی ایک توبہ کا واقعہ ہوا جو میں نے دوسروں لوگوں کو سنایا ہے۔ یہ نئے آنوں کے لیے صرف اشارہ ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو گئے توبہ کر کے۔ اور بہت سارے گناہ گار لوگ بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں جو توبہ کر کے پھر راہ خدا پر چلے تو اللہ کے دوست بن گئے۔ اس لیے ہمارے جیسے دنیا داروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح عام لوگوں نے ایک فکرہ بنا رکھا ہے، او جی کتھے او کتھے اسیں، کیوں جی کتھے تسیں، تمہارے ہاتھ منہ پاؤں ناک وغیرہ کچھ نہیں ہے، تم انسان نہیں ہو، تم آدم کی اولاد نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، تم نے اللہ کے روبرو پیش نہیں ہونا ہے، کتھے ہو تو کتھے اسی۔ وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی مسلمان تھے، تم بھی مسلمان ہو۔ کوشش کرو، دنیا کی طرف کروڑ پتی بن سکتے ہو اور دین کی طرف تم مالدار نہیں ہو سکتے، دینی دولت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ طائب ہو کر راہ خدا پر چلے اور بہت ہی پائے کے بزرگ ہوئے جن کی بہت ساری کرامتیں میں ان کو سنا چکا ہوں اور سارے اس سے محروم رہے ہیں۔ تو آج میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ ان کے ایک دو باتیں ہیں جن سے سبق ملتا ہے۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کعبہ شریف کے طواف میں مشغول تھا، اور ان دنوں آج کل کی طرح دقت نہیں تھی، کعبہ شریف کے اندر جانے کی بھی اجازت ہوتی تھی، اندر بھی لوگ نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کعبہ شریف کے اندر نفل پڑھوں، تو میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے، وہ بھی اندر داخل ہونے کی راج تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے، وہ بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ غش کھا کر گر پڑے۔ تو میں نے ان کو سنبھالا اور منہ میں پانی ڈالا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ان کی کیفیت اور حالت پوچھی کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ کو دھکا لگا ہے، چوٹ آئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے دل پر چوٹ آئی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا میں آتش پرست ہوں، میں آگ کا پجاری ہوں، مجوسی ہوں، اور میں بھیس بدل کر دھوکے سے آیا تھا یہاں کی فضا اور حالات دیکھنے کے لیے، کیونکہ مسلمان کسی کافر کو، غیر مسلم کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیتے، تو میں بھیس بدل کر آیا تھا کہ پتہ کروں بھلا کسی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ تو جب میں دروازے کے قریب آیا تو اس وقت غیب سے اتنی ایک ہیبت ناک آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی، کسی کہنے والے نے کہا کہ دوست کے گھر میں دشمن کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ دوست کے گھر میں دشمن کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ بس اس آواز کی ہیبت تھی، اور چونکہ میرے اندر چور تھا تو آواز بڑی پر ہیبت تھی، تو میں اس کے خوف سے میں گھبرا کر بے ہوش ہو کر گرا، اور قریب تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ تو اس لیے میں بے ہوش ہوا اور آپ نے میری مدد کر کے مجھ کو ہوش دلایا۔ اب میں آپ کے ہاتھ پر سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں، اور میں کعبہ شریف کے اندر داخل ہونے کا اہل بنتا ہوں، یعنی دشمن نہیں، اب دوست بن جاؤں گا، تو امید ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو یہ عجیب و غریب کرامت، اس میں ان کی کرامت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی ہے کہ غیر مسلم نے اس طرح کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیبی طور پر کو ڈانٹ پہ لائی گئی
کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ کعبہ شریف کے اندر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اگر پتہ چلے حکومت کو تو فوراً پابندی لگائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اے ایمان والو بے شک مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں بلکہ پلیدی ہیں، تو لا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا، اس سال کے بعد آئندہ کبھی بھی یہ کعبے کے اندر مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن اس خداوندی قانون کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں مطالعہ کرتا ہوں کتابوں کا کہ پاکستان بننے کے بعد انڈیا چاہتا تھا کہ اسلامی ممالک سے میرے تعلقات زیادہ استوار ہوں، اور ہم بطور مسلمان پاکستان چاہتا تھا کہ میرا تعلق مسلمان بلاک سے بنے، اور انڈیا میں چونکہ مسلمان تو 18-20 کروڑ اس وقت بھی تھے، شاید اب بھی ہیں، تو اس وجہ سے پنڈت جواہر لال نہرو نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت غالباً شاہ فیصل یا شاہ عبدالعزیز تھا، اب مجھے اچھی طرح یاد، یا شاہ فیصل ہوگا یا پھر اس کا باپ یا عبدالعزیز ہوگا۔ تو ان لوگوں نے ان کو ریاض کا، جدہ کا سارا دورہ وغیرہ کرایا، تو جواہر لال نہرو نے بڑی کوشش کی کہ میں مرکزی جو جگہ ہیں مسلمانوں کی، مکہ اور مدینہ، میں اس کو بھی دیکھوں، کیونکہ عام طور پر دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ پاکستان میں آتے ہیں اور انگریز اور لیڈی ڈیانا اور کون ہی شاہی مسجد میں داخل ہوئے ہو، دھکے کھاتے پھرے۔ بہرحال یہاں تو اس طرح کی پابندی پھر بھی نہیں ہے، لیکن وہاں سخت پابندی ہے۔ جانا تو یہاں بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ مسلمان ہونے کی نیت سے جائے تو پھر تو کوئی بات بھی ہے، تو ایسے ہی ایک کافرہ کو خام خواہ سیر کرانے کے لیے مسجد میں لے جانا، تو مسجد سیرگاہ تو نہیں نا ہے، مسجد عبادت گاہ ہے، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ مگر یہ ان کو کون بتائے، یہ شجاعت وغیرہ اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ تو ان کی مڑیوں پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سخت منع کیا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ کافر کی قبر کے اوپر بھی نہ کھڑے ہو، کھڑے ہونے سے بھی منع کیا گیا، وَلَا تُصَلِّ پر بھی، اور اس پر دعائے خیر مانگنے سے بھی منع کیا گیا۔ لیکن یہ پھول چڑھاتے پھرتے ہیں اور یہ اسی قسم کا اسلام چاہتے ہیں۔ دوسرا اسلام تو ان کو قبول نہیں، اور شاید ہمیں بھی قبول نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ اسلام ہے کیسا۔ ہم تو محمد کا اسلام نہیں بلکہ ہم نے محمد اسلام نام کا بندہ دیکھا ہوا ہے، سمجھے نا؟ ہم محمد اسلام بندہ جانتے ہیں جو برف بیچتا ہے، ہمیں محمد کا اسلام معلوم نہیں کہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، اور وہ آتش پرست مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کے حضرت کے بعض ارشادات بڑے معنی خیز ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اور اس کے راستے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ہمہ وقت اس کی طلب میں رہے، یعنی سارا وقت دن رات اللہ کی طلب میں رہے، بے نہیں جس طرح ہم دن رات دنیا کی دولت کی طلب میں رہتے ہیں، رہتے کہ نہیں رہتے؟ اگر آپ کو آدھی رات کوئی پتہ چل جائے کہ وہ گاہک آیا کھڑا ہے اور روپیہ کو 2-4 ہزار بچ جائے گا، تو آپ آدھی رات کے وقت بھی چابی لے کر بستر چھوڑ کر پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچیں گے؟ کیوں جی؟ سیر صاحب پتہ چلے کہ گاہک آیا ہے اور اس نے شینٹنگ لینی ہے، یا اور ہمارے جیسا کوئی دکاندار ہو جو کوئی ٹھیکے لینے والا ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب اسی طرح کے ہیں،
تو ہم فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرنا بستر سے نکل کر بھی جائیں گے. تو اس کا مطلب اس کا نام طلب ہے. تو جس طرح بندہ دنیا کی طلب میں رہتا ہے، اس طرح ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طلب میں رہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا. اسی طرح ایک شخص نے آپ سے یہ پوچھا کہ اگر کسی کو جہاد کا موقع نہ ملے، کیونکہ آپ جہاد فرماتے تھے 1 سال آپ جانتے، تو کوئی صورت اس کے لیے ہے تلافی کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بال بچے کے لیے رزق حلال کمائے اور علم دین پڑھائے تو اس کو مجاہد سے زیادہ ثواب ملتا ہے. بال بچے کے لیے رزق حلال کمائے اور علم دین پڑھائے اور سکھائے، اس کو مجاہد سے زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اس طرح کے بھی بڑے پیارے پیارے ارشادات ان کے ہیں. تو یہ 2 باتیں ان پر ہی اکتفا چلو آج کرتے ہیں، اگلی بات پھر تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. تو اس طرح کی ان کو اچھی اچھی باتیں آپ کے ان بھائیوں کو ہم سناتے ہیں جو روزانہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنا کا وقت ہی لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. آپ بھی کچھ قربانی کیا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.